اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، بیس اکیڈمی کے پلیٹ فارم پر آپ کو پھر سے خوش آمدید۔ آج ہم سال اول کا سلیبس حصہ نظم میدان کربلا میں صبح کا منظر، اس پہ بات کرنے کے لیے، اس پہ تشریح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے سلیبس کی نظم نمبر 4 ہے، چوتھی نظم ہے، جس کے شاعر ہیں میر انیس۔ تو دیکھیے اس کے بھی بچوں، یہ جو اس کا بند ہے نا، ایک بند جو ہے وہ 6 مصروں پر مشتمل ہے۔ کوئی سے مطلب کہ 4 مصرے، مطلب 2 شعر آپ کے پیپر میں آئیں گے جس کی ہم نے تشریح کرنی ہوگی۔ تو دیکھیے اس کا بند نمبر 1: ٹھنڈی ہوا میں سبزہ صحرا کی وہ لہک، شرمائے جس سے اطلس زنگاری فلک، وہ جھومنا درختوں کا، پھولوں کی وہ مہک، ہر برگ گل پہ قطرہ شبنم کی وہ جھلک، ہیرے خجل تھے گوہر یکتا نثار تھے، پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے۔ ٹھنڈی ہوا میں سبزہ صحرا کی وہ لہک، سبزہ صحرا، صحرا میں اگا ہوا وہ سبزہ، لہک کا مطلب ہوتا ہے جھومنا، شرمائے جس سے، شرمانا کسی چیز کو دیکھ کے شرمندہ ہو جانا، اطلس زنگاری فلک، نیلے رنگ کا جو آسماں ہے اس کو کہا گیا اطلس زنگاری فلک، کہ جس کو دیکھ کے شرماتا تھا۔ وہ جھومنا درختوں کا، پھولوں کی وہ مہک، درختوں کا وہ جھومنا اور جو پھول ہیں ان کی مہک، ان کا خوشبو دینا، ہر برگ گل، برگ گل کہا جاتا ہے پھول کی پتی کو، قطرہ شبنم کی وہ جھلک، کہ ہر پھول کی پتی کے اوپر وہ شبنم کے جو قطرے ہیں اس کی جھلک، ہیرے خجل تھے، خجل کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ ہونا، گوہر یکتا نثار تھے، جو موتی بے مثال موتی تھے وہ قربان تھے، پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے، جواہر نگار جڑا ہونا، ایک کا دوسرے کے ساتھ ملا ہونا، لگے ہونا۔ تو بامحاورہ اس کا مفہوم ایک بار دیکھیے، پھر ہم ایک ایک مصرے پہ اس بھی بات کریں گے۔ کہ بند نمبر 1 کا کہ میدان کربلا میں صبح کے وقت انتہائی خوشگوار ہوا چل رہی تھی، جس کو دیکھ کر نیلے رنگ کا آسماں شرما رہا تھا، درخت جھوم رہے تھے، پھولوں کی پتیوں پہ شبنم پڑی ہوئی تھی، ہیرے اور موتی اس منظر کو دیکھ کر قربان ہو رہے تھے۔ تو دیکھیے عزیز طلباء، پہلا مصرع: ٹھنڈی ہوا میں سبزہ صحرا کی وہ لہک۔ میدان کربلا میں صبح کا منظر بیان کیا گیا ہے، مبالغہ اس سے کام لیا گیا ہے کہ میر انیس یہ کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں صبح کے وقت جو صحرا اگا ہوا تھا نا، اس کی جو لہک تھی، اس کا جو لہرانا تھا، وہ اس قدر حسین، اس قدر وہ پیارا تھا کہ اس کو دیکھ کر شرمائے جس سے اطلس زنگاری فلک، جس کو دیکھ کر نیلے رنگ کا جو آسمان ہے وہ شرما رہا تھا۔ کہ دیکھیں آسمان کو بھی اپنے حسن پہ بہت زیادہ فخر ہے، اور جب اس نے میدان کربلا میں یہ منظر دیکھا کہ اس صحرا میں سبزہ اگا ہوا ہے اور وہ لہک رہا ہے، وہ جھوم رہا ہے، اس کو دیکھ کے وہ جو نیلے رنگ کا آسمان تھا، اس کی جو خوبصورتی تھی وہ ماند پڑ گئی تھی، کہ وہ اس کو دیکھ کے شرما گیا تھا، اس کی اپنی خوبصورتی پیچھے رہ گئی تھی جب اس نے میدان کربلا میں صبح کے وقت کا یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ جھومنا درختوں کا، پھولوں کی وہ مہک، کہ میدان کربلا میں وہ جو درخت صبح کی ٹھنڈی ہوا چلنے سے جھوم رہے تھے، اور جو پھول تھے ان کی خوشبو کی جو مہک تھی وہ پوری کی پوری فضا کو معطر کر رہی تھی، وہ پوری کی پوری فضا کو ایک عجب سا، ایک پیارا سا منظر پیش کر رہی تھی۔ ہر برگ گل پہ قطرہ شبنم کی وہ جھلک، جو ادھر گلاب کے پھول تھے یا دیگر پھول تھے، ان کی پتیوں کے اوپر جو شبنم تھی اس کے قطرے پڑے ہوئے تھے، اور وہ اتنا پیارا منظر بیان کر رہے تھے کہ صبح کے وقت کبھی ہم نے دیکھا ہو ہمارے گراسی گراؤنڈ میں، گراسی پلاٹ میں، گھر میں، یا جو پودے پھول لگے ہوئے ہیں ادھر دیکھا جائے کہ جو شبنم پڑی ہوتی ہے صبح کے اوپر، پتیوں کے اوپر، اور سورج جب طلوع ہوتا ہے اس کی ہلکی سی روشنی جب ان کے اوپر پڑتی ہے، اور یہ جو شبنم پڑی ہوتی ہے یہ ایک موتیوں کی مانند چمک رہی ہوتی ہے، اور بڑا ایک ہنسی منظر بیان کر رہی ہوتی ہے، ہنسی منظر ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ کہ اب ہوا کیا کہ ہیرے خجل تھے، گوہر یکتا نثار تھے،
ہیرے کھجل شرمندہ تھے، گوہر یکتا نثار تھے، بے مثال جو موتی تھے، وہ اپنا قربان ہونے کا منظر بیان کر رہے تھے کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ میدان کربلا میں وہ جو پھول کی پتیاں ان کے اوپر شبنم پڑی ہے اور سورج کی روشنی اس کے اوپر پڑ رہی ہے، اس کو دیکھ کے یہ جو ہیرے تھے نا، یہ شرمندہ ہو گئے تھے۔ تو کسی کا دیکھو نا، ایک حسن تھوڑا ہوتا ہے، حسن زیادہ ہوتا ہے۔ تھوڑے حسن والا جب زیادہ حسن والے کو دیکھتا ہے تو وہ اپنا منہ موڑ لیتا ہے پیچھے، وہ کہتا ہے نہیں میں میاں کچھ بھی نہیں۔ تو یہاں سے وہ واقعہ یاد آ گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پاک پہ جا رہے تھے تو سارے نبیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، ہر نبی آیا آپ کو مبارکباد پیش کرتا گیا، اور جب جناب یوسف علیہ السلام کی باری آئی تو وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گئے اور ٹک ٹکی لگ گئی، مطلب کہ مسلسل دیکھنے لگ گئے پیارے آقا کو۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ یوسف کیا دیکھتے ہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے حسن پہ بڑا مان تھا، اور میں مان کیوں نہ کرتا، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، اور اب جب آپ کو دیکھا ہے تو آپ کی زلفیں ایک طرف اور یوسف علیہ السلام کا سارا کے سارا حسن ایک طرف۔ تو اسی طرز میں جب میدان کربلا میں پھول کی پتیوں کے اوپر پڑی ہوئی وہ جو شبنم تھی، اس کو چمکتا ہوا ان ہیروں نے دیکھا اور ان موتیوں نے دیکھا، وہ شرمندہ ہو گئے۔ پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے، اور میدان کربلا میں جو پتے تھے نا ہر شجر کے، وہ بھی ایک موتیوں کی ترتیب کی طرح لگے ہوئے تھے۔ دیکھیں جب موتی ہم ایک ترتیب کے ساتھ لگاتے ہیں، ایک لڑی میں پروتے ہیں، تو کتنے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر شاخ کے اوپر یہ جو پتے لگے ہوئے تھے وہ بھی ایک ترتیب کے ساتھ تھے، ایک لائن بائی لائن، مطلب کہ وہ جڑے ہوئے تھے اور وہ بڑا پیارا منظر بیان کر رہے تھے۔ تو دیکھیے اس میں شعری حوالہ جو ہے، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامنے صحرا بھرا ہوا، کہ وہ جو شبنم تھی اس کو کھا کے جو سبزہ تھا وہ اور ہرا ہو گیا، اور جو دامنے صحرا تھا وہ موتیوں سے بھرا ہوا لگ رہا تھا۔ شبنم کے وہ گلوں پہ غیر ہائے آبدار، پھولوں سے وہ سب بھرا ہوا دامانے کوہسار، کہ شبنم کے وہ گلوں پہ غیر ہائے آبدار، وہ جو دوسرا پھول تھے ان کے اوپر جو شبنم پڑی ہوئی تھی وہ موتیوں کا ایک منظر بیان کر رہی تھی۔ تو پھولوں سے سب بھرا ہوا دامانے کوہسار، کہ وہ جو میدان کربلا کا منظر ہے، وہ میدان کربلا کا گلشن ہے، وہ میدان کربلا کا جو میدان ہے وہ سارا کا سارا پھولوں سے بھرا ہوا ایک پیارا منظر بیان کر رہا تھا۔ تو دوسرا بند آپ دیکھیے کہ وہ نور اور وہ دشت سہانا سا وہ فضا، دراج و کبک وہ تہو توس کی صدا، وہ جوش گل وہ نالہ مرغان خوش نوا، سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا، پھولوں سے سرسبز شجر سرخ پوش تھے، تھالے بھی نخل کے سبدے گل فروش تھے۔ وہ نور وہ دشت سہانا وہ فضا، نور کہا جاتا ہے روشنی کو، دشت سہانا وہ جو صحرا ہے اس کی خوبصورتی، اس کا پیارا، وہ فضا ماحول کو کہا جاتا ہے۔ دراج و کبک، دراج کہتے ہیں تیتر کو، کبک چکور کو، کبکو تہو توس کی صدا، تہو یہ تیتر کی مانند ایک پرندہ ہوتا ہے، اس سے تہو کہا جاتا ہے، توس کی صدا، توس کہا جاتا ہے مور کو۔ وہ جوش گل، جوش گل وہ مطلب کہ پھولوں کا جوش میں آنا، پھولوں کا کھلنا، وہ نالہ مرغان خوش نوا، نالہ کہتے ہیں فریاد کرنا، مرغان خوش نوا اچھی آواز والے پرندے، خوبصورت آواز والے پرندے، سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا، اور جو صبح کی ہوا تھی وہ جگر کو ٹھنڈک بخش رہی تھی، پھولوں سے سبز شجر سرخ پوش تھے، سرخ پوش ہونا، سرخ لباس پہننا، کہ ہر درخت کے اوپر وہ جو پھول تھے ان کا لگنا، واضح آیا ہونا، تھالے بھی نخل کے سبدے گل فروش تھے، نخل کہتے ہیں درخت کو، سبد کہتے ہیں ٹوکری کو، گل فروش پھول بیچنے والا، سبدے گل فروش پھول بیچنے والے کی ٹوکری۔ با محاورہ اس کا آپ مفہوم دیکھیے، پھر ایک ایک مصرے پہ ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں دیکھیے نور بھرے صحرا سے پرندوں کی آوازیں آ رہی تھی، صبح کی ٹھنڈی ہوا، سردی کا احساس پیدا ہو رہا تھا، صبح کی ٹھنڈی ہوا سے سردی کا احساس پیدا ہو رہا تھا، درخت پھولوں سے لدے ہوئے تھے، جبکہ کیاریاں پھولوں کی ایک پھول فروش کی ٹوکری محسوس ہو رہی تھیں۔ اب دیکھیے اور اس میں جو پرندے تھے ان کی آوازیں آ رہی تھیں کہ وہ نور وہ دشت سہانا سا اور وہ فضا،
کہتے ہیں میدان کربلا میں وہ صبح کا منظر جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس میں جو روشنی تھی وہ اس قدر تھی، اور اس صحرا میں ایک عجب سا اور ایک پیارا سا ماحول جو بیان کر رہی تھی، پیارا سا ماحول جو پیش کر رہی تھی۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس روشنی میں اور اس صحرا میں اور اس گلشن میں جو تھے نا دراجو کبکو تہو توس کی صدا، اس میں اس گلشن میں اس چمن میں تیتر، چکور اور تہو اور مور جیسے جو پرندے تھے ان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جس طرح انسان ایک اچھے خوشحال ایک پیارے گھر میں رہتا ہے تو اس کو دیکھ کے وہ خوشی مناتا ہے، تو اسی طرح یہ جو گلشن ہوتا ہے یہ ایک پرندوں کا مسکن ہوتا ہے، پرندوں کی رہائش ہوتی ہے۔ وہ سارے کے سارے اس چمن کو، خوبصورتی والے چمن کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے۔ وہ جوش گل، وہ نالائے مرغان خوش نوا، وہ پھولوں کا کھلنا اور وہ پرندے تھے ان کا فریاد کرنا، خوبصورت آواز میں ان کا فریاد کرنا، یہ بھی میدان کربلا کے میدان میں ایک خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا، اور جو صبح کی خن کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی وہ جگر کو سردی بخش رہی تھی۔ اس سے مطلب انسان کو خنکی سی محسوس ہوتی تھی، ہلکی سی سردی محسوس ہوتی تھی۔ پھولوں سے سرسبز شجر سرخ پوش تھے، تھالے بھی نخل کے سبدے گل فروش تھے۔ پھولوں سے سبز شجر سرخ پوش تھے کہ جو پھول تھے وہ اس قدر ان درختوں پہ، ان پودوں پہ لگ چکے تھے، حتیٰ کہ جو درخت کا رنگ ہوتا ہے وہ سبز شجر کو انہوں نے بتایا ہے کہ اس کے اوپر جو ریڈ کلر کے سرخ رنگ کے پھول لگے ہوئے تھے، تو وہ ایک ایسا منظر بیان کر رہے تھے کہ جس طرح ایک انسان نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ منظر بھی ایک ایسا بیان کر رہے تھے۔ انسان اندر سے کے دیکھے رنگت اور ہے، جب اس نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوگا وہ ایک بڑی پیاری سی ایک شیپ سامنے انسان کے آ جاتی ہے۔ تو سبز رنگ کے درخت تھے اور ان کے اوپر جو پھول لگے ہوئے تھے تو وہ ریڈ کلر کے تھے، سرخ رنگ کے تھے، تو یوں لگ رہا تھا کہ جس طرح انہوں نے سبز رنگ کا ایک لباس پہن رکھا ہے۔ تھالے بھی نخل کے سبدے گل فروش تھے، نخل درخت کو کہا جاتا ہے سبدے گل فروش، پھول بیچنے والے کی ٹوکری۔ دیکھیں جب ایک درخت کے اوپر بہت زیادہ پھول لگے ہوئے ہیں اور پھول اس کے نیچے پھر اپنی میعاد پوری کرنے کے بعد گرتے رہتے ہیں، یا ٹھنڈی ہوا جس طرح چل رہی تھی وہ گر رہے تھے، اس درخت کے نیچے جو پھول تھے، جتنی کیاری بنی ہوئی تھی وہ اس کے اندر پھول گرے ہوئے تھے، ان کی پتیاں گری ہوئی تھیں، اور وہ منظر ایسا بیان کر رہی تھی کہ جس طرح ایک پھول بیچنے والے نے جو اس کے پاس ٹوکری ہوتی ہے بڑی ایک ترتیب کے ساتھ اس میں پھول لگا کے رکھے ہوتے ہیں، تو وہ بھی منظر ایک ایسا بیان کر رہی تھی کہ جس طرح ایک یہ پھول بیچنے والے نے جو اپنی ٹوکری ہے نا اس کے اندر ایک ترتیب کے ساتھ پھول لگا رکھے ہیں، تو اس درخت سے نیچے جو پھول گرے ہوئے تھے، ان کیاریوں کے اندر پھول گرے ہوئے تھے، وہ بھی ایسا منظر بیان کر رہے تھے۔ تو تیسرا بند اب آپ دیکھیے، وہ دشت، وہ نسیم کے چونکے، وہ سبزہ زار، پھولوں پہ جا بجا وہ غیر ہائے آبدار، اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار، بلائے نخل ایک جو بلبل تو گل ہزار، خواہاں تھے زیب گلشن زہرا جو آپ کے، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ وہ دشت کہا جاتا ہے صحرا کو، وہ نسیم کے چونکے، صبح کی ٹھنڈی ہوا کا چلنا، وہ سبزہ زار، وہ سبز رنگ کے جو درخت ہیں، وہ جو سبزہ ادھر دوسرا میدان کربلا میں ہے اس کی بات کی، پھولوں پہ جا بجا، پھولوں پہ مختلف جگہ پر، وہ غیر ہائے آبدار، زیادہ چمکدار جو موتی تھے ان کا کہا گیا ہے، وہ اٹھنا جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار، کہ صبح کی ٹھنڈی ہوا میں شاخوں کا بار بار اٹھنا، بلائے نخل ایک درخت کے اوپر، ایک بلبل ایک تو گل ہزار زیادہ تعداد میں گل پھول کو کہا گیا ہے، خواہاں کہتے ہیں خواہش مند کو، زیب گلشن، زیب کہتے ہیں سجاوٹ کو، گلشن زہرا، حضرت زہرا کا گلشن، حضرت زہرا کا خاندان مینس خاندان رسالت، جو آب کے، آب پانی کو کہا جاتا ہے، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب تھے، شبنم وہ اوس کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ کٹورے کہا جاتا ہے کہ پھول کھلنے سے قبل اس کی جو ابتدائی شکل ہوتی ہے تو اس کا جو کٹورا بنا ہوتا ہے، یا پھول کا اندرونی پارٹ ہوتا ہے اس کو کٹورا کہا گیا، تو شبنم نے وہ پانی کا بھر دیا تھا۔ تو اس کا با محاورہ آپ ترجمہ دیکھیے، مفہوم دیکھیے کہ صحرا میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، پھولوں پر پڑی شبنم موتیوں کی طرح تھی، بلبلوں کی کثرت تھی، حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے شہزادے پانی کے خواہش مند تھے، شبنم نے گلاب کے کٹورے پانی سے بھر دیے تھے۔ وہ دشت سہانا، وہ دشت، وہ نسیم کے چونکے، وہ سبزہ زار، کہتے ہیں میدان کربلا میں وہ جو صحرا ہے
اس میں جو گلشن تھا، اس میں جو درخت تھے اور صبح کی ٹھنڈی ہوا چلنے سے وہ جھوم رہے تھے، تو پھولوں پہ جا بجا گہ رہا ہے آبدار، اور وہ پھولوں کے اوپر مختلف جگہوں پر جا بجا جگہ پر کہ جو شبنم پڑی ہوئی تھی اور سورج کی چمک پڑنے سے، سورج کی روشنی پڑنے سے اس کی جو شبنم تھی وہ ایک چمکدار موتی کی مانند لگ رہی تھی۔ اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار، اور میدان کربلا میں صبح کے وقت ٹھنڈی جو ہوا چل رہی تھی، جو درختوں کی شاخیں تھی وہ جھوم کے ایک سہانا، ایک پیارا سا منظر بیان کر رہی تھی۔ بلائے نخل ایک جو بلبل تو گل ہزار، کہ ایک جو بلبل ہے وہ درخت کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، وہ جو مختلف رنگوں کے یا وہ جو زیادہ تعداد میں پھول کھل رہے تھے وہ ان کی محبت میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ خواہاں تھے زیب گلشن زہرا جو آپ کے شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب تھے، کہ میدان کربلا کے اس میدان کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا جو خاندان تھا، مراد امام حسنین پاک کے خاندان رسالت جو تھا وہ پانی کا خواہش مند تھا، کہ یزیدی حکومت نے ان کا وہ جو ان کے لیے جو پانی تھا وہ نہر تو وہ پانی بند کر دیا تھا، ایک حق کی جنگ تھی، یہ پانی کا خواہش مند تھا۔ تو قدرت کا یہ منظر دیکھیے، وہ جو شبنم تھی تو اس نے جو پھولوں کے کٹورے تھے وہ پانی کے بھر کے خاندان رسالت کو پیش کر دیے تھے، کہ مینز دیکھیے کہ اس صحرا کے اندر صبح کا منظر جو تھا وہ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، درخت اس کو دیکھ کے جھوم رہے تھے، جو بلبل تھی وہ پھولوں کے ساتھ پیار کرنے میں مصروف تھی، ان درختوں کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، اور خاندان رسالت جو تھا وہ پانی کا خواہش مند تھا، ان کے پانی کے لیے جو شبنم تھی اس نے وہ کٹورے جو تھے گلاب کے تھے وہ بھر کے ان کے سامنے پیش کر دیے تھے۔ تو ان کا حوالہ جاتی آپ اشعار دیکھیے، صدا گلوں سے وہ قدرت اللہ کا ظہور، وہ جا بجا درختوں پر تسبیح خاں طیور۔ اور دوسرا شعر کہ پیاسی تھی سپاہ خدا 3 دن کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ تو اب دیکھیے بند نمبر 4 کہ وہ قمریوں کا 4 طرف سرو کے ہجوم، کوکو کا شور نالہ حق سرو کی دھوم، سبحانہ ربنا کی صدا تھی العموم، جاری تھے وہ جو ان کی عبادت کے تھے رسوم، کچھ گل فقط نہ کرتے تھے رب اعلیٰ کی مدح، ہر خار کو بھی نوکے زبان تھی خدا کی مدح۔ وہ قمریوں کا چاروں طرف سرو کے ہجوم، سرو لمبے رنگ کا، لمبے قد کا جو درخت ہوتا ہے اس کو کہا گیا ہے، قمری فاختہ کو کہا گیا، کہتے ہیں وہ جو فاختہ تھی اس کو یہ جو لمبے قد کا درخت ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، کہ وہ جو فاختہ تھی وہ یہ جو سرو کا درخت تھا اس کے چاروں طرف مطلب کہ ایک دیوانہ وار وہ چکر لگا رہی تھی، ایک محبت کا جو وہ منظر تھا وہ اس وقت تھا، وہ اپنی ایک محبت مطلب کہ وہاں دکھا رہی تھی۔ تو کوکو کا شور نالہ حق سرو کی دم، کوکو کہا جاتا ہے قمری کو، شور اس کی آواز، نالہ حق، نالہ کہتے ہیں فریاد کو، حق کی فریاد، سرو کی دم، نالہ حق کے فریاد، مراد یہ کہ خدا تعالیٰ کی جو تعریف ہے اس کی دم۔ یہ جو فاختہ تھی یہ لمبے درخت کے گرد ایک چکر لگا رہی تھی، اپنی محبت جو تھی وہ بیان کر رہی تھی، اور جو قمری یہ پرندہ ایک ہے تو یہ خدا تعالیٰ کی جو تعریف ہے اس میں مصروف تھا، اور ایک بلند آواز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا تھا۔ سبحانہ ربنا کی صدا تھی العموم، سبحانہ ربنا مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پاک ہے، صدا آواز العموم عموماً، کہ جو عموماً عام طور پہ جو وہاں آواز تھی وہ یہی آواز تھی کہ اے میرے مالک، اے میرے خدا، اے پالنے والے، جو تیری ذات ہے وہ پاک ذات ہے۔ جاری تھے وہ جو ان کی عبادت کے تھے رسوم، کہ جس کی عبادت کا جو طریقہ تھا وہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا، کہ دیکھیں زمین سے لے کے آسمان تک اس کے درمیان میں جتنی جاندار چیزیں وہ ساری کے ساری اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہیں، اور ایک حضرت انسان جو ہے وہ سبھی کی حمد و ثنا کو نہیں سمجھ سکتا، یہ انسان کو شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر ایک کے مطلب کہ سمجھتے ہیں، ہر ایک کو جانتے ہیں، کون کس زبان میں، کون کس لہجے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ کہا گیا کہ جاری تھے وہ جو ان کی عبادت کے تھے رسوم، کہ ہر پرندہ اپنے ایک رسوم کہا جاتا ہے طریقے کو، جو ہر پرندہ وہ اپنے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھا، اور وہ اپنی عبادت میں باقی جو پرندے تھے وہ بھی اپنے اپنے طریقوں میں مصروف تھے۔ کچھ گل
فقط نہ کرتے تھے رب اعلیٰ کی مدح. گل پھول کو کہا گیا فقط صرف رب اعلیٰ کی مدح, اللہ تعالیٰ کی تعریف. کہتے ہیں کہ صرف جو پھول تھے صرف وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف نہیں کر رہے تھے, بلکہ ہر خار کو بھی نوکے زبان تھی خدا کی مدح. خار کہتے ہیں کانٹے کو نوکے زبان, یاد ہونا, حفظ ہونا, خدا کی مدح. کہتے ہیں کہ جو کچھ پھول تھے صرف وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نہیں کر رہے تھے, بلکہ وہ جو کانٹے تھے ان کو بھی زبان عطا ہوئی تھی, وہ بھی مطلب کہ اپنے طریقے میں, اپنے ایک انداز میں جو اللہ تعالیٰ کی حمد تھی اس کو وہ بیان کر رہے تھے. تو دیکھیے اس پہ نوبت ہے صدائے قمریاں کی, تیاری ہے باغ میں اذاں کی. دوسرا شعر, یہ ذوق حس عطا بخشی خدا نے اس زمانے کو کہ کانٹے اور گل مل کر خدا کا نام لیتے ہیں, کہ صرف پھول نہیں بلکہ کانٹے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام لیتے ہیں. 5واں بند دیکھیے کہ چینٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی تھی بار بار, اے دانہ کش ضعیفوں کے رازق تیرے نثار, یا حیو یا قدیر کی تھی ہر طرف پکار, تسبیح تھی کہیں کہیں تحلیل کردگار, طائر ہوا میں مست تھے ہرن سبزہ زار میں, جنگل کے شیر گونج رہے تھے کچار میں. چینٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی تھی بار بار. اللہ تعالیٰ کی جو چھوٹی, سب سے چھوٹی جو مخلوق ہے, یہ بھی اپنے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا مانگ رہی تھی. کیا دعا مانگ رہی تھی؟ اے دانہ کش ضعیفوں کے رازق تیرے نثار. دانہ کش, دانہ دنکا جمع کرنا, ضعیف مطلب کہ کمزوروں کے, رازق تیرے نثار. یہ جو چھوٹی مخلوق تھی یہ بھی اپنا ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کر رہی تھی کہ اے سب کو رزق دینے والے, اے سب کا رزق جمع کرنے والے, اے سب کا رزق اکٹھے کرنے والے, میں تجھ پہ قربان جاؤں, میں تجھ پہ نثار جاؤں, میرا دل و جان سب کچھ تجھ پہ قربان ہو. یا حیو یا قدیر کی تھی ہر طرف پکار. یا حیو اے ہمیشہ زندہ رہنے والے, یا قدیر اے قدرت والے خدا, ہر طرف پکار, اے زندہ رہنے والے, اے قدرت والے خدا. ہر طرف سے یہ آوازیں آ رہی تھی, یہ پکار آ رہی تھی. تسبیح تھی کہیں کہیں تحلیل کردگار, کہیں کوئی تسبیح کر رہا تھا. مختلف تسبیحیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, استغفر اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے, مختلف چھوٹی سورہ پڑھ کے ان کی تسبیح کی جاتی ہے, یا حیو یا قیوم کی تسبیح کی جاتی ہے. کہتے ہیں کہیں یہ تسبیحیں ہو رہی تھی, کہیں تحلیل کردگار. تحلیل کردگار کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنا, اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دینا. کہتے ہیں کہیں تو وہ تسبیح ہو رہی تھی, کہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا جا رہا تھا. طائر ہوا میں مست تھے ہرن سبزہ زار میں. طائر کہا جاتا ہے پرندوں کو, وہ جو پرندے تھے وہ ہوا میں مست تھے. وہ صبح کے منظر کا, صبح کا جو منظر ہے وہ جو بیان کیا جا رہا ہے, اس میں وہ صبح کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. وہ جو پرندے تھے تو وہ اس منظر میں بڑا مستی کے ساتھ وہ اڑ رہے تھے, اور جو ہرن تھے وہ سبزہ زار میں تھے, کیونکہ جو ہرن کا جو مسکن ہوتا ہے وہ سبزہ زار ہی ہوتا ہے. جنگل کے شیر گونج رہے تھے کچار میں, اور جو جنگل کے وہ شیر تھے وہ اس اپنی اپنی کچار میں گونج رہے تھے, اپنی اپنی کچار میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے. تو دیکھیے مختلف مراحل میں جو چینٹی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہی تھی کہ میں تجھ پہ قربان جاؤں, سب کو رزق دینے والے. اور کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ اے ہمیشہ رہنے والے خدا, اے قدرت والے خدا, میں تجھ پہ قربان جاؤں. اور کہیں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تسبیح کی جا رہی تھی, کہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی جا رہی تھی. پرندے اپنے انداز میں ہواؤں میں اڑ کے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے تھے, ہرن اپنے سبزہ زار میں تسبیح کر رہے تھے, اور وہ جو جنگل میں شیر تھے وہ اپنی اپنی کچار میں, جنگل کے جو شیر اپنی اپنی کچار میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے. تو عزیز طلبہ یہ تھا میدان کربلا میں صبح کا منظر, اس پہ ہم نے بات کی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اجازت دیجیے, خدا حافظ.